السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے شرح معانی الاثار کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یعنی وضو کے اندر پیروں کا وظیفہ کیا ہے؟ پیروں کو دھونا فرض ہے یا پیروں پر مسح کرنا فرض ہے؟ اس بارے میں فقہا کے جو اختلافات ہیں اور ان کے دلائل ہیں، پھر اس میں مذہب راجح کیا ہے، ائمہ اربعہ کا قول کیا ہے، اور دیگر مذاہب کا اس سلسلے میں کیا رویہ ہے، ان تمام چیزوں کو امام طحاوی نے اس باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ امام طحاوی کی خصوصیت یہی ہے کہ آپ نے جہاں ائمہ اربعہ کے باہمی اختلافات کو اپنی کتاب کے اندر پیش کیا ہے، اسی طریقے سے اہل ظواہر اور اہل تشیع ان کے مسائل پر بھی آپ نے تفصیلی گفتگو کی ہے، اور غالباً یہ باب اب تک کے اسباق میں اور جتنے باب اس سے پہلے گزرے ہیں ان میں سب سے طویل باب ہے، اور کئی طریقوں سے مختلف انداز سے آپ نے ائمہ اربعہ کے مذہب کی ترجیح کو پیش کیا ہے۔ تو اب ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ عبارت سے پہلے کچھ باتیں مقدمے کے طور پر اور اس باب کے تحت جو مذاہب بیان کیے ہیں اس کی وضاحت کے لیے کچھ باتیں حاضر خدمت ہیں۔ پہلی چیز، اس باب میں صاحب کتاب نے بنیادی طور پر دو مسئلوں کی وضاحت کی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وضو کے اندر پیروں کا وظیفہ کیا ہے، غسل فرض ہے یا مسح فرض ہے۔ یہ اصلی مسئلہ ہے اور اسی پر طویل بحث کی گئی ہے۔ لیکن ضمنی طور پر ایک دوسرا مسئلہ بھی یہاں ہے، اور وہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو وضو کی، جس سے وضو کے فرائض کا پتہ چلتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وارجلکم۔ اس کی قرأت کے بارے میں آپ نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ارجلکم کا عطف رؤوس کے اوپر ہے یا ایدیکم کے اوپر ہے، یعنی یہ ممسحو سے متعلق ہے یا پھر جو ہے یہ فاغسلوا سے متعلق ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وضو میں پیر کا وظیفہ کیا ہے، غسل یا مسح۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب نے، جیسے کہ آپ کا انداز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان آثار سے ایک فریق نے استدلال کیا ہے، پھر دوسرے فریق وخالفہم فی ذلک آخرون سے دوسرے فریق کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں۔ یہاں پر دراصل پہلے فریق کے ضمن میں کئی لوگ آ جاتے ہیں۔ اب میں ان کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ پیروں کے حوالے سے اہل تشیع کا جو ایک فرقہ ہے شیعہ امامیہ، ان کے یہاں اگر پیروں پر موزے نہیں ہیں تو دونوں پیروں پر مسح کرنا واجب ہے اور دھونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اہل تشیع کا مذہب ہے۔ دوسرا اہل ظواہر کا مذہب ہے، ابو داؤد ظاہری۔ اہل ظواہر کے یہاں دونوں پیروں کو دھلنا اور مسح کرنا دونوں چیزیں واجب ہیں۔ یہ دو مذہب ہو گئے۔ اور تیسرا مذہب جو ہے امام ابن جریر طبری اور ابو علی جبئی کی طرف منسوب ہے، اور ان کے یہاں پیروں کے دھونے اور مسح کرنے کے درمیان اختیار ہے، چاہے دھو چاہے مسح کرو۔ اگر کوئی بندہ دھو لیا جب بھی فرضیت اس کی ادا ہو جائے گی، اور مسح کیا جب بھی فرضیت سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ تو یہ تین مذہب ہیں، ان تین مذہبوں کو صاحب کتاب نے ایک فریق کے طور پر بیان کیا ہے۔
گویا جب فریق اول کا رد کریں گے تو ان تینوں مذہبوں کا رد ہوگا، اور چوتھا جو مذہب ہے وہ ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، یعنی وضو میں پیروں کا دھونا یہ فرض ہے، جبکہ پیروں میں موزے نہ ہوں تو ان کا دھونا فرض ہے، مسح کافی نہیں ہے۔ یہ تین مذہب ہم نے ذکر کیے، اس کو پھر سے سن لیجئے۔ اہل تشیع کے یہاں مسح واجب ہے، دھلنا جائز نہیں۔ اہل ظواہر کے یہاں پیروں کو دھونا اور مسح کرنا دونوں واجب ہے۔ ابن جریر طبری، ابو علی جبائی، ان کے نزدیک دھونے اور مسح کرنے کے درمیان اختیار ہے۔ یہ تینوں مذہب فریق اول ہوئے، اور چوتھا مذہب جو ہے وہ ائمہ اربعہ کا ہے کہ دونوں پیروں کو دھونا یہ فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ ابن جریر طبری کا میں نے یہاں ذکر کیا، اور شارحین نے اور بعض علماء نے اختیار والے مذہب کی نسبت ابن جریر طبری کی طرف کی ہے، لیکن یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے، ابن جریر طبری یہ دو لوگوں کے نام ہیں۔ ایک جو ہیں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، یہ اہل سنت والجماعت کے ایک زبردست عالم گزرے ہیں، مورخ اور مفسر گزرے ہیں۔ آپ نے تفسیر طبری کے نام سے ایک شاندار تفسیر بھی لکھی ہے، اور تاریخ الاممی والملوک کے نام سے آپ نے تاریخ طبری بھی لکھی ہے۔ تو تاریخ الملوک، تاریخ الاممی والملوک جو آپ کی جو ہے کتاب ہے وہ تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے۔ تو گویا آپ کی دو مشہور زمانہ کتابیں ہیں، ایک تفسیر طبری اور ایک تاریخ طبری۔ یہ امام ابو جعفر محمد بن جریر اہل سنت کے عالم دین گزرے ہیں۔ اہل تشیع کے یہاں بھی ایک ابن جریر طبری کا نام آتا ہے، اور اتفاق سے اہل تشیع کے جو ابن جریر طبری ہیں ان کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، اور ان کا نام بھی محمد بن جریر ہے۔ تو دونوں کی کنیت، دونوں کا نام ایک ہی ہے۔ اور تیسرا اتفاق یہ کہ اہل تشیع کے جو امام ہیں انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی، اور انہوں نے بھی اس تفسیر کو تفسیر طبری کے نام سے شہرت دی، اور ایک تاریخ بھی لکھی انہوں نے، اور تاریخ کا نام بھی تاریخ طبری رکھا۔ تو گویا کہ دونوں عالموں کے نام میں، کنیت میں اور تفسیر اور تاریخ کے حوالے سے دونوں کی کتابوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت ساری کتابوں میں یہ جو ہے اختلاط ہو جاتا ہے، اور ابن جریر طبری جو اہل سنت کے عالم ہیں ان کی روایات اپنی جگہ ہیں، اور ابن جریر طبری جو اہل تشیع کے امام ہیں ان کی روایات الگ ہیں، لیکن ہماری بعض جو ہے کتابوں کے اندر اس میں اختلاط پایا جاتا ہے۔ اور اس چیز کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ اہل تشیع کے یہاں جو ابن جریر طبری ہیں انہوں نے جو ہے بالخصوص حضرت امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمرو بن عاص اور دیگر ان صحابہ کی طرف جو ہے کافی لعن طعن کیا ہے کہ جو کسی نہ کسی جہت سے خاندان بنو امیہ، یا کہنا چاہیے سلطنت بنو امیہ کی کسی طریقے سے جو ہے طرفدار رہے ہوں، اور انہی چیزوں کا حوالہ دے کر، اسی تفسیر اور اسی تاریخ کا حوالہ دے کر ہمارے دور میں بھی اہل سنت کے بعض حضرات جو ہیں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ابن جریر طبری جو شیعہ اس کی عبارتوں کو بطور سند پیش کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے ان حضرات کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ابن جریر طبری ایک سنی ہیں، ایک شیعہ ہیں۔ یہاں جو ہم نے تیسرا مذہب ذکر کیا تھا کہ پیروں کے دھونے اور مسح کرنے کے درمیان اختیار ہے، تو یہاں ابن جریر طبری یہ سنی نہیں ہے، بلکہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ جو ہیں اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ اہل سنت کے جو چار امام ہیں ائمہ اربعہ، یہ چاروں امام اور ان کے پیروکار، ان کے مقلدین، ان سب کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ پیروں کے دھونے میں فرضیت پر سارے لوگ متفق ہیں، اور کسی نے بھی مسح کا قول نہیں کیا ہے۔ البتہ ایک قول امام حسن بصری کی طرف منسوب ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ہو گئی مذاہب کی تفصیل۔ تو پیروں کے حوالے سے مجموعی طور پر 4 مذہب ہیں۔ پیروں پر مسح واجب ہے،
دھلنا جائز نہیں شیعہ امامیہ. پیروں کو دھونا اور مسح کرنا دونوں واجب ہے اہل ظواہر، اور پیروں کے دھونے اور مسح کرنے کے درمیان اختیار ہے امام ابن جریر طبری اہل تشیع اور معتزلہ کا امیر ابو علی جبائی. یہ تین قول یہ فریق اول سے تعبیر کیے جائیں گے کتاب کے اندر، اور چوتھا قول ائمہ اربعہ کا ہے. تو جب وخالفہم فی ذلک آخرون مصنف استعمال کریں تو یہاں پر ان سے مراد ائمہ اربعہ ہوں گے، اور فریق اول سے مراد یہ تین مذاہب ہوں گے. یہ تفصیل ہو گئی. اب آگے دیکھیے، صاحب کتاب نے فریق اول یعنی وہی تین مذہب شیعہ امامیہ، اہل ظواہر اور ابن جریر طبری ابو علی جبائی، ان تینوں کے مذہبوں کو فریق اول سے تعبیر کیا ہے. اور فریق اول کی تائید میں امام طحاوی نے باب کے آغاز میں 7 حدیثیں بیان کی ہیں، جن میں 5 حدیثیں صحابہ سے مروی ہیں، 3 حضرت علی سے مروی ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عباس سے، ایک عبداللہ بن عمر سے، اور ایک جو ہے رفاعہ بن رافع سے، اور ایک عباد بن ابی تمیم انصاری، وہ اپنے چچا عبداللہ بن زید انصاری سے روایت کرتے ہیں. تو 5 روایتیں صاحب کتاب نے فریق اول کی تائید میں باب کے آغاز میں ذکر کی ہیں، اور ان 7 روایتیں کل ہیں، 5 روایتیں جن میں جو ہیں صحابہ اکرام سے ہیں. اور ان کی سب سے پہلی روایت فریق اول کی یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے. اس کے بعد ابن عباس کی روایت ہے، پھر ابن عمر کی روایت ہے، پھر جو ہے رفاعہ کی روایت ہے، پھر عبداللہ بن زید انصاری کی روایت ہے. سب سے پہلے صاحب کتاب نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو روایت منقول ہے اس کو یہاں پر فریق اول کے مذہب کی تائید میں پیش کیا ہے. تو ہم اس حدیث کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب ائمہ اربعہ کی طرف سے جو صاحب کتاب نے دیا ہے ان کی عبارت کی روشنی میں حاضر خدمت کریں گے. اب آپ سبق دیکھیے. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة قال، نزال بن صبرہ کہتے ہیں، رأیت علی صلی الظہر، میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی. ثم قعد للناس فی الرحبۃ، پھر کسی وسیع اور کشادہ مقام پر آپ لوگوں کے لیے یعنی ملاقات کے لیے بیٹھ گئے. ثم اتی بماء فمسح بوجہہ ویدیہ، پھر آپ کے پاس پانی لایا گیا تو آپ نے اسے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر ملا. فمسح کا ترجمہ میں یہاں ملنا کر رہا ہوں. فمسح بوجہہ ویدیہ، آپ نے اس پانی کو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر ملا. ومسح برأسہ ورجلیہ، اور سر اور دونوں پاؤں کا آپ نے مسح کیا. وشرب فضلہ قائما، اور بچا ہوا پانی آپ نے کھڑے ہو کر پیا. ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ان ناسا یزعمون ان ھذا یکرہ، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عمل مکروہ ہے، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے کی طرف ھذا کا اشارہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا بعض لوگ یہ سمجھتے یہ مکروہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، ان ناسا یزعمون ان ھذا یکرہ، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عمل یعنی کھڑے ہو کر پانی پینا وضو کا بچا ہوا یہ مکروہ ہے. حالانکہ وإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع مثل ما صنعت، اور بے شک میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے بھی کیا، یعنی جیسے میں کھڑے ہو کر پانی پیا اسی طریقے سے وضو کا بچا ہوا پانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر نوش فرمایا. وَهَذَا وُضُوءُ مَن لَّمْ يُحْدِثْ، یہ حدیث کا آخری حصہ ہے، اور یہ اس شخص کا وضو ہے جو بے وضو نہ ہو، یعنی جس کو حدث لاحق نہ ہوا ہو، جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو، اس کا یہ وضو ہے. مطلب یہ ہے کہ جو با طہارت ہو، با وضو ہو اور قربت کے لیے وضو کرنا چاہتا ہو تو اس کا وضو یہ ہے. یہ حدیث آپ دیکھ لیجیے.
اب اس حدیث پاک میں غور کیجئے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فمسح بوجہہ ویدیہ ومسح برأسہ ورجلیہ، چاروں مقامات پر یہاں پر مسح کا لفظ آیا ہے۔ چہرے کا مسح کیا، ہاتھوں کا مسح کیا، سر کا مسح کیا، پیروں کا مسح کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وضو ہے اس شخص کا جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو، یعنی جو قربت کے لیے وضو کرتا ہو۔ اب اس حدیث کا پہلے جواب سن لیجئے، جیسے کہ امام ابو جعفر طحاوی نے یہاں بیان فرمایا، قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا دَلِيلٌ، یعنی ہمارے نزدیک اس روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی جس کو ہم پاؤں کے سلسلے میں مسح کی فرضیت کے طور پر پیش کر سکیں، یعنی اس حدیث کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پیروں پر مسح کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت پر غور کیجئے، اس حدیث میں رجلین پر بھی مسح کا لفظ آیا اور چہرے کے لیے بھی، وجہ کے لیے، دونوں کے لیے مسح کا لفظ آیا۔ فمسح بوجہہ ویدیہ، چہرے کے لیے بھی مسح، ہاتھوں کے لیے بھی مسح، ورجلی، اور پیروں کے لیے بھی مسح۔ سر کا مسح متفق علیہ، تو ہاتھ کے لیے بھی مسح کا لفظ آیا، حالانکہ اہل تشیع کے یہاں بھی ہاتھوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے، چہرے کو وضو میں دھویا جاتا ہے، تو ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، یہ متفق علیہ ہے۔ اب دو صورتیں بچی ہیں، یا تو تمام اعضاء میں مسح کو اپنے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر چونکہ حضرت علی نے وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ اپنے پیروں پر مسح کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسح کو اپنے حقیقی معنی میں لیتے ہیں تو ہر جگہ حقیقی معنی میں لیجئے، اور یہ کہیے فمسح بوجہہ کا مطلب بھی چہرے پر مسح کیا، ہاتھوں پر مسح کیا، سر پر مسح کیا اور پیروں پر مسح کیا، حالانکہ آپ کے یہاں بھی چہرے کو دھویا جاتا ہے، پیروں کو دھویا جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ وجہ اور یدین کے حوالے سے مسح کو آپ جو ہے اس کے ظاہر پر محمول نہیں کرتے ہیں، اور رجلے کے حوالے سے ظاہر پر محمول کرتے ہیں؟ یا تو تمام جگہ مسح کو حقیقی معنی پر محمول کیجئے، اور یہ آپ کے مذہب کے بھی خلاف ہے، ورنہ اس کی تعویل کیجئے۔ اور ہمارے یہاں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہاں مسح کا لفظ جو ہے بغیر رگڑے دھونے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے چہرے پر پانی ڈالا تو بغیر ملے چہرے کو دھویا، بغیر ملے ہاتھوں کو دھویا، اور بغیر ملے پیروں کو دھویا۔ تو یہاں مسح کا لفظ تین چیزوں کے لیے، وجہ کے لیے، یدہ کے لیے اور رجلے کے لیے، چہرہ، ہاتھ اور پیر، ان تینوں کے لیے مسح کا جو لفظ ہے یہ بغیر رگڑے دھونے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ تعویل نہیں کرتے ہیں تو پھر چہرہ اور ہاتھوں پر بھی مسح فرض ہو جائے گا، حالانکہ چہرہ اور ہاتھوں پر مسح ان کے یہاں بھی فرض نہیں ہے جو پیروں پر مسح کو فرض قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک سوال یہاں پہ چھوٹا سا بچتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی نے پانی ڈالا تھا اور بغیر رگڑے دھویا تھا تو پھر ایسی صورت میں راوی نے مسح کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دراصل اس شخص کا وضو ہے جو باوضو ہو، جس کا وضو ٹوٹا نہ ہو، جس کو حدث لاحق نہ ہوا ہو، یہ اس کا وضو ہے، کیونکہ حضرت علی نے آگے فرمایا وَهَذَا وُضُوءُ مَن لَّمْ يُحْدِثْ، یہ اس شخص کا وضو ہے کہ جو پہلے سے باوضو ہو، قربت کے لیے اس نے مزید وضو کیا ہو۔ تو اس میں جو ہے غسل خفیف کافی ہے، اور اسی خفت کو ظاہر کرنے کے لیے راوی نے غسل کے بجائے یہاں پر جو ہے مسح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں دلیل کا، ہماری جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس حدیث پاک کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پیروں پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے جو اوپر حدیث گزری اس میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے چہرے پر بھی مسح کیا،
حالانکہ چہرے پر مسح کرنا یہ ان کا بھی مذہب نہیں ہے، دھویا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مسح اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ مسح یہاں بغیر مبالغہ کے جو ہے مبالغہ نہ کرتے ہوئے دھونے کے معنی میں ہے۔ اب عبارت کو دیکھیے، امام طحاوی نے جو اس کا جواب دیا ہے، قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا دَلِيلٌ، اس حدیث میں ہمارے نزدیک اہل تشیع کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ ان فرض الرجلین هو المسح، کہ پیروں کا وظیفہ یہ مسح ہو، یعنی پیروں پر مسح کرنا فرض ہو، تو پیروں پر مسح کرنے کی فرضیت کی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن فیہ انہ قد مسح وجہہ، کیونکہ اس روایت میں یہ بھی تو ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کو ملا، یعنی چہرے پر پانی ملا، فکان ذلک المسح ہوا غسل، تو یہ مسح، یہ چہرے پر مسح کرنا یہ دراصل چہرے کے دھونے کو کہتے ہیں۔ فقد یحتمل ان یکون مسحہ برجلہ ایضا کذالک، تو جس طریقے سے چہرے کے لیے مسح کا لفظ استعمال کیا اور وہاں دھونا مراد ہے، اسی طرح پاؤں پر ملنے کا مطلب بھی دھونا ہے۔ فقد یحتمل، تو یہ بھی احتمال ہے، ان یکون مسحہ برجلہ ایضا کذالک، کہ پیروں پر مسح کرنا بھی گویا کہ دھونے کے معنی میں ہو۔ اس دلیل کا جواب امام طحاوی نے دے دیا۔ تو فریق اول کی طرف سے صاحب کتاب نے پہلے ایک حدیث پیش کی، حضرت علی کی روایت، اس کے بعد یہ ثابت کیا کہ اس میں ایسی کوئی دلیل اور کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو پیروں پر مسح کی فرضیت کو ثابت کرتا ہو۔ اب دوسری حدیث دیکھیے۔ دوسری حدیث یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ یہ باب کافی طویل ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ایک حصے کو جو ہے آج درس میں شامل کر لیا جائے اور باقی جو ہے آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا۔ بہرکیف فریق اول کی دوسری جو دلیل ہے وہ یہ حدیث پاک ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ حدیث دیکھ لیجیے پہلے۔ حدثنا فہد حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدۃ عن ابن اسحاق عن محمد بن طلحة بن یزید بن رکانۃ عن عبید اللہ الخولانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، دخل علی علی وقد اراق الماء، حضرت ابن عباس فرماتے کہ میرے پاس مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے۔ وقد اراق الماء، یہ دراصل پیشاب کی طرف کنایا ہے، یعنی آپ طہارت سے فارغ ہو کر آئے۔ وقد اراق الماء، اور آپ جو ہے طہارت سے فارغ ہو کر آئے۔ فدعا بوضوء، چنانچہ آپ نے پانی منگوایا۔ فجئناہ باناء من ماء، ہم حضرت علی کے پاس جو ہے پانی کا ایک برتن لے کر آئے۔ فقال یا ابن عباس، تو حضرت علی نے فرمایا اے ابن عباس، الا اتوضأ لک کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کیا میں تمہیں اس طرح وضو کر کے نہ دکھاؤں جیسا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرتے دیکھا ہے؟ قلت، ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا بلا کیوں نہیں، فداک ابی و امی، فذکر حدیثا طویلا، اس کے بعد وہ طویل حدیث ذکر کی، یعنی وہی وضو والی جو کیفیتی وضو والی طویل روایت ہے اس کو آپ نے راوی نے یہاں نقل کیا۔ اسی روایت میں آخر میں یہ الفاظ ہیں ثم اخذ بیدیہ جمیعا حفنۃ من ماء، اب یہ روایت ہے حضرت علی کی اور روایت ہے ابن عباس کی اور عمل ہے حضرت علی کا۔ تو اسی روایت میں یہ ہے ثم اخذ بیدیہ جمیعا حفنۃ من ماء، یعنی حضرت علی نے دونوں ہاتھوں میں پانی لیا، فسک بہا علی قدمہ الیمنی والیسری کذالک، اور اپنے دائیں اور بائیں قدم پر مارا، یعنی پاؤں کو نوبت بنوبت یکے بعد دیگرے دھویا، یہ معنی ہوا ہمارے نزدیک۔ فسک بہا علی قدمہ الیمنی والیسری کذالک، اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے دائیں اور بائیں پیر کو جو ہے اس پر پانی کو مارا، یعنی کہ اس کو دھویا۔ اب اس حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں
اس سے فریق اول کے مذہب کو یہ روشنی ملتی ہے کہ دیکھو حضرت علی نے پیروں کو دھویا نہیں بلکہ اوپر سے پانی کو پیروں پر ڈال دیا۔ اس کا جواب سن لیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو یہ عمل تھا، یہاں پر سک کا لفظ آیا ہے، یہاں پر سک کا لفظ، صاد کاف سک، فسک بہا علی قدمہ الیمنی والیسری کذالک۔ اور دوسری روایت میں رش کا لفظ بھی آیا ہے، آگے وہ روایت آئیں گی، یہاں پر سکہ کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں جو ہے وہ رشا کا لفظ ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہیں غسل اور مسح دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی سکہ کا لفظ غسل کے لیے بھی آتا ہے جیسے رشا کا لفظ آتا ہے، اور مسح کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سکہ کا معنی یہاں مسح لے لیا تو ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم سکہ کا معنی یہاں غسل لے سکتے ہیں۔ تو جو لفظ محتمل ہے اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث محتمل ہو گئی، اور دوسری حدیثیں جو صریح ہیں غسل کے بارے میں، پیر دھونے کے بارے میں، یہ حدیث اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب آگے کی حدیث دیکھیے، اس حدیث کا جواب ہو گیا۔ تیسری حدیث فریق اول کی تائید میں، حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کی گویا کہ یہ دوسری روایت ہے، ایک روایت تو ابھی گزری اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ قال، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کیا، فأخذ ملء کفہ ماء، پھر آپ نے پانی کا چلو بھر کر، پانی کا چلو بھرا، فرش بہ علی قدمیہ وہو متنعل، اور اس پانی کو آپ نے اپنے دونوں قدموں پر چھڑک لیا، وہو متنعل، حالانکہ اس وقت آپ نعلین مبارک پہنے ہوئے تھے۔ یہ ابن عباس کی روایت ہے۔ تو یہاں پر کیا لفظ ہے؟ رشا، یعنی حضور نے وضو کیا اور چلو بھر پانی لیا اور اپنے پیروں پر اس کو چھڑک دیا، اس حال میں کہ آپ نعلین مبارک پہنے ہوئے تھے۔ اب یہ حدیث سے فریق اول کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے، اگر پیروں کا دھونا فرض ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعلین اتار کے باضابطہ اپنے قدموں کو دھوتے، لیکن آپ نے دھویا نہیں بلکہ نعلین پہنے پہنے پانی کو اوپر سے بہا دیا، چھڑک دیا۔ تو یہاں بھی ہم وہی کہیں گے، جیسے سکہ کا لفظ غسل اور مسح دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی رشا کا لفظ بھی غسل اور مسح دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ راوی نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کرتے دیکھا ہو تو اس وقت دیکھا ہو جب آپ پیر دھو کے نعلین میں اپنے مبارک پیر ڈال چکے ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ آپ جو ہے نعلین کے اوپر پانی بہا رہے ہیں، کہ عموماً عادت یہی ہوتی ہے کہ انسان پہلے پیر دھوتا ہے، پیر دھونے کے بعد پھر چپل میں ڈالنے کے بعد چپلوں کے اوپر پانی بہاتا ہے۔ اب کسی شخص نے اگر پیر دھوتے ہوئے حضور کو نہیں دیکھا، نعلین میں پیر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا، تو اس نے وہی عمل آگے روایت کر دیا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر پہلے دھو لیے ہوں اور بعد میں آپ نے نعلین پہننے کے بعد اس کے اوپر پانی چھڑکا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کا ثبوت اس میں قرینہ ایک حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فأخذ ملء کفہ ماء، وضو کرنے کے بعد، یعنی فاء کو تعقیب کے معنی میں لیجئے، یعنی وضو میں اور پیروں پر نعلین کے ساتھ پانی ڈالنے میں فاصلہ لیجئے۔ حضور نے وضو کیا اور اس کے بعد ایک چلو پانی لے کر اپنے قدموں پر ڈال لیا جبکہ آپ نعلین مبارک پہنے ہوئے تھے۔ تو اگر یہ تعویل ہم کریں گے تو معنی بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور حضرت ابن عباس کی طرف بھی جو ہے
یہ چیز منسوب نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے پورا عمل نہیں دیکھا، بلکہ یہی سمجھا جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس نے پورا عمل دیکھا لیکن آپ نے وضو کے بعد کا معاملہ بیان فرمایا. تو اس طریقے سے ہم اس حدیث کا جواب دے سکتے ہیں. تو یہ 3 روایتیں ہو گئیں. پہلی روایت حضرت علی کی، دوسری حضرت عبداللہ بن عباس کی، پھر تیسری روایت بھی عبداللہ بن عباس کی. یہ تینوں روایتیں صاحب کتاب فریق اول کی تائید میں پیش کرے تھے. اب آگے کی روایت دیکھیے، ایک اور روایت ہے. یہ روایت بھی فریق اول کی تائید میں ہے. دیکھیے، حدثنا ابو امیہ محمد بن الاسبہانی قال اخبرنا شریک عن السدی عن عبد خیر عن علی انہ توضأ. یہ عبد خیر حضرت علی سے روایت کرتے ہیں. انہ توضأ فمسح علی ظہر القدم. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وضو کیا، فمسح علی ظہر القدم، اور پیر کے ظاہر پر آپ نے مسح کیا. وقال، اور فرمایا، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ لکان باطن القدم احق من ظاہرہ. آپ فرماتے ہیں لولا، حضرت علی نے فرمایا، پہلے پیر کے ظاہر پر مسح کیا، اس کے بعد فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہیں دیکھتا تو پھر لکان باطن القدم احق من ظاہرہ، تو قدم کے باطنی حصہ یہ ظاہری حصے سے زیادہ مسح کا حقدار ہوتا. مطلب یہ ہے آپ کے کہنے کا کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے قدم کے ظاہر پر مسح کیا، ورنہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ قدم حصے پر مسح کیا جاتا. تو یہ حدیث گویا فریق اول کی تائید پیش کرتی ہے کہ دیکھو حضرت علی نے قدموں کے ظاہر پر مسح کیا اور پھر اس فعل کو منسوب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیروں کا دھونا واجب نہیں ہے بلکہ ان کا مسح یہ واجب ہے. یہ حدیث آپ دیکھ لیجیے. اب اس کا جواب سن لیجیے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی نے جو عمل کیا، انہ توضأ فمسح علی ظہر القدم، اس سے فریق اول کو تائید میسر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے حضرت علی اس وقت موزے پہنے ہوئے ہوں اور آپ کے دونوں پیر موزوں کے اندر ہوں، یہ احتمال موجود ہے. اس لیے آپ نے باطن قدم کو زیادہ مستحق قرار دیا. جب انسان موزے پہنتا ہے تو موزوں پر مسح کرنے کا جو طریقہ ہے، تو جو حصہ زمین سے ٹچ ہوتا ہے عقل یہ چاہتی ہے کہ اس پر مسح کیا جائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر قدم پر مسح کیا. اس کو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں حضور کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو پھر میرے نزدیک جو ہے باطن قدم یہ ظاہر قدم سے زیادہ مسح کا حقدار ہوتا. تو ممکن ہے حضرت علی اس وقت جو ہے موزوں پہنے ہوئے ہوں اور آپ کے دونوں پیر موزوں میں ہوں اور آپ نے موزوں کے ظاہر پر مسح کیا ہو، اور اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لہٰذا یہ بھی اس حدیث کا بھی جواب ہو گیا. اور تو یہ کتنی روایتیں ہوئیں؟ 1 2 3 4. یہ 4 حدیثیں ہوئیں فریق اول کی تائید میں. ان چاروں کے جوابات ہم ذکر کر دیے. آگے ایک روایت اور پڑھ لیجیے. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن الحسین اللہبی قال حدثنا ابن ابی فدیک عن ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. کیا ہے؟ انہ کان اذا توضأ، جب حضرت عمر وضو کرتے، ونعلاه فی قدمیہ، اور ان کی دونوں پیروں میں نعلین ہوتی تھیں، یعنی جوتے پہنے ہوتے تھے. مسح ظہور قدمیہ بیدیہ، تو آپ اپنے قدموں کے ظاہر پر مسح کرتے تھے دونوں ہاتھوں سے، یعنی قدموں کے ظاہری حصے پر آپ دونوں ہاتھوں سے مسح کرتے تھے. ویقول، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرماتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ہکذا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. یہ حدیث بھی فریق اول کی تائید پیش کرتی ہے.
اس کے بعد اور ایک حدیث ہے، وہی پڑھ لیتے ہیں۔ اب ان تمام حدیثوں میں آپ یہ جواب تو ایک مطلب جواب سب کے لیے دیا جا سکتا ہے، جہاں جہاں ظہور قدمئی ہی جیسے الفاظ ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے موزے پہنے ہوئے تھے، اور اس صورت میں آپ نے ایسا کیا۔ آگے کی حدیث اور دیکھ لیجیے۔ حدثنا محمد بن خزیمۃ قال حدثنا حجاج بن المنہاری قال حدثنا حمام بن یحییٰ قال اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ قال حدثنا علی بن یحییٰ بن خلاد عن ابیہ عن عمہ رفاعۃ بن رافع، یہ صحابی ہیں، رفاعہ بن رافع، ان کی روایت ہے۔ کیا ہے؟ انہ کان جالسا عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فذکر الحدیث، اور پھر رفاعہ نے جو ہے پوری روایت مکمل کرتے ہوئے کہا، فذکر الحدیث، اب اس کے بعد انہ کان جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو پوری حدیث بیان کی، حتیٰ، اس میں یہاں تک آئے، اور یہ بھی جملہ اسی حدیث کے اندر، حتیٰ قال، یہاں تک کہ ابن رفاعہ نے یہ کہا، رفاعہ بن رافع، کہ انہ لا تتم صلاة احدکم حتی یسبغ الوضوء، یعنی پوری روایت مکمل کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، یعنی پہلے وضو کا پورا طریقہ وغیرہ جو بھی تھی وہ چیزیں بیان فرمائیں، اس کے بعد حضور نے آخر میں فرمایا لا تتم صلاة احدکم، تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی حتی یسبغ الوضوء، یہاں تک کہ وہ مکمل وضو نہ کر لے، کما امرہ اللہ عز وجل، جیسا کہ اللہ رب العزت نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق جب تک بندہ کامل طریقے سے وضو نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اب وہ اللہ کا نے کیا طریقہ عطا فرمایا اور کیا حکم دیا ہے، آگے ارشاد فرمایا فیغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین، کہ وہ یعنی وضو کرنے والا اپنے چہرے کو دھوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوئے، ویمسح برأسہ، اور اپنے سر کا مسح کرے، ورجلیہ الی الکعبین، اور سر کا مسح کرے، ورجلیہ الی الکعبین، اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت مسح کرے، دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت مسح کرے۔ تو یہاں پر ورجلیہ الی الکعبین سے فریق اول نے یہ استدلال کیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں پر مسح کرنے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی ہے، حالانکہ یہاں بالکل ظاہر سی بات ہے ورجلیہ الی الکعبین، رجلیہ یہ راس کے اوپر جو ہے معطوف نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق غسل سے ہے، مسح سے نہیں ہے، یعنی غسل سے اس کا تعلق ہے، اور قربت کی وجہ سے اعراب سے جو ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا تعلق جو ہے مسح سے ہے۔ تو ورجلیہ الی الکعبین کا تعلق یمسحو سے نہیں ہے بلکہ یغسلو سے ہے، اور بیچ میں یمسحو برأسہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بیان فرما دیا۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے کی حدیث دیکھ لیجئے، یہ غالباً فریق مخالف کی آخری حدیث ہے یہ، اس کے بعد جو ہے صاحب کتاب ائمہ اربعہ کے دلائل کو شروع کریں گے۔ دیکھیے، حدثنا روح بن الفرجی، روح بن الفرجی قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لہیعۃ عن ابی الاسود عن عباد بن تمیم، یہ عباد بن تمیم انصاری کی روایت ہے، عن امہ، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی القدمین وان عروۃ کان یفعل ذلک۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، ان کے چچا کون ہیں؟ عبداللہ بن زید انصاری، یہ صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی القدمین،
اور اپنے دونوں قدموں پر مسح کیا، وَأَنَّ عُرْوَةَ، اور حضرت عروہ، یہ دراصل ابو الاسود کا قول ہے، جو عباد بن تمیم سے روایت کرتے ہیں، یہ ان کا قول ہے وَأَنَّ عُرْوَةَ سے، وَأَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، اور حضرت عروہ جو ہے وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی وضو میں پیروں پر مسح کیا کرتے تھے۔ یہ حدیثیں امام طحاوی ذکر کر دیے فریق اول کی تائید میں۔ حضرت علی سے 3 روایتیں آئیں، ابن عباس سے ایک روایت آئی، ابن عمر سے ایک روایت آئی، رفاع بن رافع سے ایک روایت آئی، عباد بن تمیم سے یہ آخری روایت تھی۔ ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ فریق اول یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پیروں پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، پیروں کا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ پیروں پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اور ان تمام حدیثوں کا جواب اختصار کے ساتھ جو ہے ہم ذکر کر دیے ہیں۔ اب یہ آخری حدیث ہے جو عبداللہ بن زید انصاری کی روایت ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا و مسح علی القدمین، حضور نے وضو فرمایا اور اپنے قدموں پر مسح فرمایا۔ تو اس میں اس چیز کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ حضور اس وقت موزے پہنے تھے یا نہیں پہنے تھے، صرف مسح علی القدمین کا تذکرہ ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ موزے پہنے ہوں۔ دوسری چیز جو ہے مسح کا لفظ اگر جو ہے ظاہری معنی سے عدول کیا جائے اور مسح کو جو ہے ایک دوسرے معنی پر، عمومی معنی پہ لیا جائے، تو پھر مسح کا یہاں مطلب ہوگا کہ زیادہ رگڑے بغیر اور زیادہ مبالغہ کیے بغیر آپ نے دونوں پیروں کو دھویا۔ ان تمام روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا، ایک جماعت یعنی ایک قوم اسی طرف گئی ہے، گویا یہ فریق اول ہے۔ یہ جماعت کون سی ہے؟ جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ جماعت شیعہ امامیہ اور جو ہے اہل ظواہر کے یہاں مسح اور غسل دونوں فرض اور واجب ہیں۔ اور تیسرا قول تھا جو منسوب تھا ابن جریر طبری اہل تشیع اور ابو علی جبئی معتزلی کی طرف کہ مسح کرنے میں اور دھونے میں اختیار ہے۔ ان تینوں اقوال کو ہم سے یہاں تعبیر جو ہے قوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فَذَهَبَ قَوْمٌ، یہ قوم اس طرف گئی ہے۔ اس طرف کا مطلب یعنی جو روایتیں ہم نے ابھی پیچھے ذکر کی ہیں مذہب اول کی تائید میں، حضرت علی کی روایت، ابن عباس کی روایت، ابن عمر کی روایت، رفاع کی روایت، عبداللہ بن زید انصاری کی روایت، یہ تمام روایتیں جو ذکر کی ہیں، تو ان روایتوں کے پیش نظر ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ پیروں پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ وقالو، اور اس قوم نے یہ کہا ہاکذا حکم الرجلین یمسحانی کما یمسح الرأس، کہ ایسے ہی پیروں کا حکم ہے کہ یمسحانی، ان پر مسح کیا جائے گا، کما یمسح الرأس، جیسا کہ سر پر وضو میں مسح کیا جاتا ہے، یعنی جیسے سر پر مسح فرض ہے اسی طریقے سے پیروں پر بھی مسح فرض ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں تک فریق اول کے دلائل کو ذکر کیا۔ اب اس کے بعد وخالفہم فی ذلک آخرون، فریق ثانی یعنی ائمہ اربعہ کے دلائل کو یہاں ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ائمہ اربعہ کے جو دلائل ہیں پیروں کے وظیفے کے سلسلے میں کہ اس کا دھونا فرض ہے، ان دلائل کو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر شامل کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔